جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کفر، یہ دجل، یہ بہت پرانے 1400 سال پہلے یہ تھا، جو مشرکین مکہ یہی اعتراض کرتے تھے۔ آج کے ملحدین بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں، اور آج کے نوجوان جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے، تھوڑا بہت یہ سیکھتے، انگلش سیکھتے ہیں، اور یہ جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ برائیاں کرتے ہیں، اسلام ان کو منع کرتا ہے برائی کرنے سے۔ اسلام شراب پینے سے روکتا ہے، اسلام زنا سے روکتا ہے، اسلام چوری سے روکتا ہے، اسلام دوسرے کے مال کو غبن کرنے سے روکتا ہے، اسلام بدنظری سے روکتا ہے۔ اب ان کو یہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، کہیں ہمیں کچھ نظر آ جائے، ایک راستہ دروازہ کھولے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اسلام کے نظام کو پاڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اسلام کو کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں نے اویس اقبال پتہ نہیں کون ہے، میں نے اس سے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا، حالانکہ میں نے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا تھا، تو اویس اقبال جواب نہیں دے رہا ہے۔ اویس اقبال بار بار یہی بات دہرا رہا ہے کہ بگ بینگز کا پتہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ تمہارے نبی کو نہیں تھا، تمہارے نبی کو بگ بینگز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، صحابہ یا کسی مفسر کو پتہ نہیں تھا۔ اور بگ بینگز کے بارے میں یہ 1927 میں، پتہ نہیں 1919 میں، 19ویں صدی کے ایک سائنٹسٹ نے بگ بینگز کے ایک تھیوری بنائی، اور یہ اسی کی تھیوری ہے۔ تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں قرآن کی آیات سے آپ کو ثابت کروں گا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بگ بینگز کے بارے میں فرمایا تھا، اور سب سے پہلے میں ترتیب وار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ثبوت ترتیب وار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ کی وحدانیت، اولین وجود، سب سے پہلی آیات جو میں پڑھوں گا سورہ زمر کے آیات ہیں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا اصول اعلان کائنات حادثاتی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کائنات حادثاتی ہے، کائنات حادثاتی نہیں ہے، اور اسلام میں کائنات کی ابتدا کسی اتفاق یا خود بخود ہونے سے نہیں، بلکہ خالق کی مشیت سے ہوئی۔ دوسری دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بارے میں، اللہ کے عرش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش علی الماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جدید سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتا ہے، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتا ہے، اور کائنات کی ابتدا میں ہائیڈروجن سب سے پہلی گیس تھی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ پانی تخلیق کائنات کے آغاز میں موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ آگے آسمان و زمین ایک حالت میں تھے، مطلب یہ ایک نقطہ تھا، ایک سنگولرٹی تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیا کافر نہیں دیکھتے، آسمان اور زمین اس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پاڑ کر الگ کر دیا۔ یہاں سے یہ جو تمہارا سائنسدان نے بگ بینگز کا تھیوری دیا، یہاں سے اللہ نے 1400 سال پہلے بگ بینگز بتا دیا تھا، یعنی پورے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ایک نقطے کی شکل میں تھے۔ کانتا رتقن ففتقناہما، یہ رتقن، رتق کہتے ہیں ملی ہوئی چیز کو، ففتقناہما اس کو پاڑ دیا، الگ کر دیا۔ اور تم تو دوسرے، تم کہتے ہیں دھماکہ ہوا، دھماکہ نہیں، بلکہ اس کو اللہ نے الگ کر دیا، پاڑ دیا۔
اور یہ بگ بینگ تھیوری کی سب سے مضبوط قرآنی دلیل ہے رتق، ملی ہوئی چیز، فتق الگ کرنا، پاڑنا۔ قرآن کہتا ہے کائنات پہلے ایک ماس تھا، پھر اسے پاڑ کر الگ کیا، بالکل وہی بات جو اسٹیفن ہاکنگ اور ناسا کہتے ہیں۔ دوسری، آسمان دھوئے کی حالت میں تھا، یہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوئے کی حالت میں تھی۔ یہ تمہارے جو بگ بینگز کے جو تھیوری میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کاسمک ڈسٹ بنتا ہے، جیسے سائنس اسموک اسٹیج نیبولا کہتی ہے۔ قرآن نے جو واضح آسمان کو دھوئے کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ یہ جو تمہارے جو سائنس نے بتایا تھا کہ گیس کلاؤڈ اور کاسمک ڈسٹ کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا، یعنی گیس کی بڑھنے کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے، سادہ زبان میں یہ کہتا ہوں۔ کائنات پھیل رہی ہے، یہ تمہارے جو ایکسپینشن آف یونیورس یعنی کہ کائنات پھیل رہی ہے، تمہارے سائنسدان کہتے ہیں ایڈون ہیبل نے دریافت کیا۔ قرآن نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ تمہارے جو سائنسدان ہیں نا، قرآن سے اس نے دلیل لیا۔ میں کہتا ہوں تمہارے جتنے بھی سائنسی باتیں ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، وہ قرآن سے نکال رہے ہیں ان باتوں کو۔ ان کو کیا پتا سائنسدانوں کو؟ کیسے پتا چلا سائنسدانوں کو کہ اربوں سال پہلے دنیا ایک نقطہ کے ایک سنگولرٹی تھا، ایک نقطہ تھا؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ مجھے یہ بتائیں، اس کو پتہ کیسے چلا سائنس کو؟ سائنس نے قرآن سے لیا اور قرآن سے نکالا۔ یہاں تک پہلا حصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ دوسرے حصے کے بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ اور تخلیق کائنات 6 دن اور 7 آسمان اور زمین، سائنس کے نقطہ نظریہ سے جدید سائنس اور قرآن یہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سائنس نے جتنی بھی باتیں سائنٹسٹوں نے ریسرچ کی وہ قرآن سے نکال کر ریسرچ کیا۔ اور جو تم کہتے اویس اقبال کہ اعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہارے نبی کو بگ بینگز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے قرآن اللہ نے سورۃ الانبیاء نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اور پانی کو تم کہتے ہو کہ یہ بگ بینگ کے بعد گیس کلاؤڈ کاسمک ڈسٹ بنتا ہے۔ تو جیسے سائنس اسموک اسٹیج نیبولا کہتی ہے، قرآن نے واضح کہا آسمان دھواں تھا۔ کائنات یعنی آسمان کو اللہ نے ایک دھوئے کے شکل میں بنایا۔ تم نے گیس اور یہ انگلش لفظ استعمال کیا، گیس کلاؤڈ اور کاسمک ڈسٹ، یہ عربی میں وہی ہے دخان۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ یہ دیکھیں، یہ جو زندیق اور ملحد ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گیا، یہ اتفاقاً پورا دنیا کا نظام بن گیا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کائنات ایک نقطہ ایک غبارے کے مثال دیتے ہیں، اور پتہ نہیں دوسرے عجیب مثال سلنڈر کے مثال دیتے ہیں اور پھٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، میں بار بار اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے سے خوبصورت حسین ایک مزین شدہ ایک خوبصورت نظام نہیں بنتا۔ جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، بسم ہو جاتی ہے دھماکے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق کل شیء، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الہود وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمام آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ تم لوگوں سے یہ کہو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے یہ کلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کفر، یہ دجل، یہ بہت پرانے 1400 سال پہلے یہ تھا جو مشرکین مکہ یہی اعتراض کرتے تھے۔ آج کے ملحدین بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں، اور آج کے نوجوان جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے، تھوڑا بہت یہ سیکھتے، انگلش سیکھتے ہیں اور یہ جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ برائیاں کرتے ہیں، اسلام ان کو منع کرتا ہے برائی کرنے سے۔ اسلام شراب پینے سے روکتا ہے، اسلام زنا سے روکتا ہے، اسلام چوری سے روکتا ہے، اسلام دوسرے کے مال کو غبن کرنے سے روکتا ہے، اسلام بد نظری سے روکتا ہے۔ اب ان کو یہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہیں ہمیں کچھ نظر آ جائے، ایک راستہ دروازہ کھولے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اسلام کے نظام کو پاڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسلام کو کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے اور ہمیں بھروسہ نہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، جب تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر تم سائنس پر ایمان لاتے ہو، تمہارا سائنس تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تمہارا سائنس یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، سائنس خاموش ہے۔ آسمان کے بارے میں سائنس خاموش ہے، ابھی تک سائنس کو یہ پتہ نہیں آسمان ہے کیا چیز، جبکہ اللہ نے فرمایا آسمان ایک مادی چیز ہے۔ افلا ينظرون الى السماء، کیا تم نہیں دیکھتے ہو آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے اللہ نے بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے، وإلى الارض کیف سطحت، اور نہیں دیکھتے اللہ نے زمین کو کیسے بچھایا۔ تو ملحدین کے، معترضین کے اعتراضات اللہ نے قرآن میں دیے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیے ہیں ان کا، اور جواب دیے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اویس اقبال صاحب تم اتنا جھوٹ، اتنا فریب، اتنے مکاری سے بات نہیں کرو، اور تم تحقیق کرو پہلے۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، پورے قرآن کو پڑھ کر پورے قرآن پر غور کرو، تمہارے جواب سارے قرآنی میں مل جائیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی۔